تو سب سے پہلے شہید جو ہوئے مسلم بن اوسج، حضرت حسین کے لشکر میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے مسلم بن اوسج. کرتے 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 ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا. وقت داخل ہو، آپ نے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ان سے کہو تھوڑی دیر جنگ بند کرو، مجھے نماز پڑھنے دو. تو شمر نے کہا نہیں پڑھنے دیں گے، اسی میں قتل، تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں. تو حبیب بن مظاہر نے کہا لعنت ہو تم پر، نماز رسول کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے. تو جب انہوں نے نماز کے لیے تلوار نہیں روکی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے چلو، نہیں 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 نہیں، پیغام جا رہا ہے، ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، جیسے جو ٹیلی کاسٹ ہو، پیغام جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے پیغام جا رہا ہے، نماز نہیں چھوڑنی. زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے. یہ پیغام دینا فاسٹ والوں کو جو کلاس کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو کیفیٹیریا پہ بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، سوتے سوتے نماز چھوڑ رہے ہیں. پیغام دینا ہے کیا کہ آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. پیچھے رہ کے آ گیا تھا، 10-15 تو شہید ہو چکے تھے. تو جو باقی بچ گئے تھے ان میں سے آدھوں کو نماز پہ کھڑا کر دیا. نہ پڑھتے، میں نے پہلے نہیں سنایا اللہ کے نبی نے کہا میں آ چکا ہوں تمہیں لینے کے لیے، اسی کے لیے تو نماز پڑھی جا رہی ہے. کہ نہیں نہیں، صرف جنت کے لیے نہیں نماز پڑھی جاتی، اللہ کی خوشنودی کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے. جنت بعد کی چیز ہے، اللہ پہلے ہے. اللہ تجھے پسند ہے سجدہ کرنا، میں کر رہا ہوں. جنت دینا نہ دینا تیری مرضی، تیرے سامنے سر جھکانا میرا کام ہے، میرا کام ہے. تیرے سامنے ماتھا ٹیکنا میرا کام ہے. تو اگر صرف جنت کا سودا ہوتا تو نہ پڑھتے. جنت کا نہیں، میرے رب کی پسندیدہ چیز ہے سجدے میں دیکھنا اپنے بندے. تو میں کہتا ہوں 14 صدی کی تاریخ میں یا شاید اس سے بھی پہلی انسانی تاریخ میں ایسے نمازی زمین آسمان نے نہ دیکھے ہوں گے نہ دیکھے گی. تنہا داغ داغ شد، رواں رواں خون بن چکا ہے اور جسم خون سے بھرے ہوئے ہیں. اب کربلا کی مٹی سے تیمم کیا جا رہا ہے. اور جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا کیا عرش فرش کانپے ہوں گے. جب سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو کیا زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہوگا. اور کیسا خوبصورت پیغام امت کی طرف منتقل کیا ہے کہ یوں سجدے کیے جاتے ہیں، یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. کمر خون آلود ہے، سینہ خون آلود ہے، بازوؤں سے خون ہے، ٹانگوں سے خون. اپنے خون سے وضو کیا، کربلا کی مٹی سے کیا. اللہ اکبر. کیا فرشتوں میں کوہرام مچا ہوگا، کیا کربلا کی مٹی نے ان کے بوسے لیے ہوں گے. کیا عالی شان پیغام پہنچا. ہمیں اللہ کو پانا ہے، ہمیں اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے. مجھے روٹی پہ نہیں بکنا، مجھے کرسی پہ نہیں بکنا، مجھے MP شپ پر نہیں بکنا، مجھے وزارت پہ نہیں بکنا، مجھے چند سکوں پہ نہیں بکنا. میں ایک مل ٹیکسٹائل کے لیے، میں دولت دھن کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. مر جانا کوئی عیب نہیں، نیزوں پہ چڑھ جانا کوئی عیب نہیں ہے، اولاد کا ذبح ہونا کوئی عیب نہیں ہے. نا فرمانی عیب ہے، نا فرمانی عیب ہے. زہیر بڑے شاہ سوار تھے، جدھر منہ کرتے تھے پیدل تھے. کوفی آگے بھاگ پڑتے تھے، آگے بھاگتے تھے. جدھر تلوار لے کر چلتے کوفے والے آگے بھاگ پڑتے تھے. تو ابن زیاد نے کہا مل کے حملہ کرو اس پر. تو جب وہ گرے ہیں نا تو حسین قریب تھے، ان کے کندھے پہ ایسے ہاتھ مارا. اقبل ہدیت ہادیا مہدیج اليوم تلقى جدك النبي حسنا والمرتضى عليا ذا الجناحين الجعفر الكمية واسد اللہ الشہید الحیہ. آگے بڑھ. مرتے مرتے یہ چند شعر کا. اچھا اب دلیری دیکھو کہ مرتے ہوئے شعر و شاعری کر رہے تھے. کتنا پرسکون تھا دل دماغ. شاعری دل دماغ سکون ہو تو شاعری آتی ہے، ایسے تھوڑا شاعری آتی. کتنے پرسکون تھے،
کٹتے ہوئے، مرتے ہوئے، تڑپتے ہوئے کہ شاعری نکل رہی، آگے بڑھ حسین تو ہادی اور مہدی ہے، ہدایت پر ہے، ہدایت یافتہ ہے، آج تیری ملاقات ہونے والی ہے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تیری ملاقات ہونے والی ہے حسن اور اپنے باپ علی کے ساتھ، آج تیری ملاقات ہونے والی ہے ذوالجناحین جعفر طیار کے ساتھ، آج تیری ملاقات ہونے والی ہے حمزہ اسد اللہ کے ساتھ، آگے بڑھ تیرے لیے موت ہار ہے، صحرا ہے۔ ایک ایک کر کے آخری پہلے شہید ہوئے مسلم اور آخری شہید ہوئے سوید بن عمرو جان نثاروں میں، پیچھے اہل بیت رہ گئے، باقی سب ختم ہو گئے، پیچھے طرف اہل بیت رہ گئے، آخری سوید، پہلے مسلم، بیچ میں سارے کٹتے گئے، پیچھے صرف اب خاندان کے 15-16 نوجوان رہ گئے۔ تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی آگے بڑھے، علی الاکبر جن کو کہا، ان کا ابا مجھے اجازت، آج میں تیری حفاظت پہ قربان ہو جاؤں، دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے علی الاکبر شہید، پھر دوسرے نمبر پر حسن کے بیٹے حضرت قاسم شہید۔ اہل بیت میں قاسم سب سے حسین تھے، سب سے حسین۔ جب قاسم شہید ہوئے تو حضرت حسین بہت روئے، کیا عجب کہانی ہے، جس امت کے پاس ایسی داستان ہو، پھر جھوٹ پہ بک جائے، پھر روٹی پہ بک جائے، پھر شراب و زنا پہ بک جائے، پھر چوپڑیوں پہ بک جائے، عجب بات، چند سکوں پہ ایمان بیچتے۔ تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہا، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، تیری مدد سے قاصر ہے۔ پھر ان کی لاش کو اٹھایا، جا کے پیچھے ڈال دی۔ تو حسین کے بیٹوں میں ابو بکر، علی الاکبر، عبداللہ، 3 شہید۔ حسن کے بیٹوں میں قاسم، عبداللہ، ابو بکر شہید۔ حسین کے بھائیوں میں عثمان، علی، محمد، جعفر، ابو بکر، 5 بھائی شہید۔ عباس جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور چھٹے خود حضرت علی کے 6 بیٹے شہید، 5 حضرت فاطمہ کے علاوہ بیویوں سے، اور 1 حضرت حسین ابن علی اور حسین ابن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے شہید ہوئے، عون اور محمد۔ مسلم بن عقیل کے 3 بیٹے شہید ہوئے، عبد الرحمن، عبداللہ اور جعفر، اور مسلم بن عقیل اس سے پہلے شہید ہو چکے تھے۔ تو یہ اہل بیت میں سے 17 افراد شہید ہوئے۔ آخری حضرت عبداللہ رہ گئے، چھوٹے بچے، اور حسین تھک چکے تھے، اور لوگ براہ راست قتل کرنے سے گھبرا رہے تھے، کوئی اور مار دے، کوئی اور مار دے، ورنہ زور سے پہلے، زور کے فوراً بعد قصہ ہو جاتا، لیکن اثر تک بات چلی گئی کہ کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ تو اب تھک کے واپس آئے اور آپ نے اپنے بچے کو بلوایا۔ آخری بچہ عبداللہ 2 سال کا تھا، ان کا خیال تھا کہ اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن تقدیر تو ان کو بلوایا اور اس کو پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھایا ہی تھا کہ ایک تیر آیا اور اس کے گلے کے پار ہو گیا۔ ابن الموقت نے تیر مارا، دائیں بائیں خطا ہو جاتا، کہیں اور لگ جاتا، گلے میں جا کے سیدھا۔ تو یہاں تھوڑا سا پیمانہ چھلکا، ان کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے بھر لیا، یوں لے لیا، اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا، اے میرے رب، تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے، میرا کوئی گلہ نہیں، میں راضی ہوں، بس تو راضی ہو جا، مجھے کوئی گلہ نہیں۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب، مجھے کوئی گلہ نہیں۔ تو پھر اکیلے رہ گئے، تو پھر شمر آگے بڑھا، کہا کم وقت تو آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو، آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ تو زرع بن شریک تمیمی نے سب سے پہلے آ کر سیدھا وار کیا، یہاں کندھے پر وار کیا، جس سے آپ کا توازن ڈول گیا۔ پھر سنان بن ابی عمر بن سنان نے آگے آ کے سینے پر نیزہ مارا، جس سے آپ سیدھا پیچھے گرے، وہ گھوڑے سے اتر اور آپ کا سر کاٹ دیا، اور خولہ بن یزید کو سر دیا، اس نے نیزے پہ چڑھا دیا۔ یہ 72 صاحب کوفہ والوں میں سے 88 مرے، ان کے 72 کے 72، چھوٹا عبداللہ بھی، سب کے سر کاٹ کے عمر بن سعد نے نیزے پہ چڑھا دیا۔
اور اپنے بندوں کا جنازہ پڑھایا، ان کا جنازہ نہیں پڑھایا، ان پر گھوڑے دوڑا دیے۔ جب بچیوں کو اور مستورات کو لے جانے لگے خیموں سے نکال کر، تو زینب کی ایسے نظر پڑی تو سب لاشیں بکھرے پڑے تھے، تو انہوں نے کہا واہ محمد واہ محمد صلی علیک الالہ وملیک السماء هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء واہ محمد واہ محمد بناتک الصبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الصبا۔ ایسا درد بھرا مرثیہ تھا کہ وہ کمبخت وہ کوفے والے بھی رونے لگے کہ اے محمد تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، آسمان والے بادشاہ کا سلام ہو، دیکھ آج تیرا حسین خاک و خون میں ہے، سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہوا ہے اپنے گلے کا، آج اس کی بارات ہے جو نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی، آج تیری بیٹیاں قید ہیں، تیری اولاد ذبح ہو گئی۔ یہ پیغام ہے، صرف اسے قصہ خانی نہ بناؤ۔ دین جب رواج بن جاتا ہے تو اس میں سے جان نکل جاتی ہے۔ تو کربلا بھی رواج بن گیا ہے اور میلاد بھی رواج بن گیا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ظلم چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں، خیانت چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگلے دن بنو اسد آئے، انہوں نے جنازے پڑھ کے دفن کیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو دفن کیا ہے تو عمر بن سعد نے پانی چھوڑوا دیا تاکہ قبروں کا نشان مٹ جائے۔ تو پانی 40 دن اوپر کھڑا رہا، ساری قبروں کے نشان مٹ گئے، قبریں بنی نہیں، خالی دفن کے۔ تو بنو اسد کا ایک بوڑھا آیا، وہ آ کے زمین اٹھا کر سونگتا 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 این حضرت حسین کے مدفن پر پہنچا تو چیخ اٹھا کہ یہ ہے نواسہ رسول، یہ ہے نواسہ رسول۔ اس مٹی میں سے ایسی خوشبو تھی جو مہک کر آسمانوں کی طرف جا رہی تھی، یہ ہے نواسہ